ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 5واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو میں نے بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے اس پر ایک دوسرے کی فوقیت کو حاصل کرنے کی تمنا مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ خاندانی نظام خاوند بیوی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے چونکہ مرد کو ایک اعلیٰ درجہ دیا ہے عورت پر، تو فرمایا کہ کوئی عورت یہ نہ سوچ رکھے ورنہ پورا زندگی کا نظام ہی خراب چلے گا کہ مجھے فضیلت کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اب جو کام مرد حضرات سخت ترین کام کر لیتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو پھر بھی اگر ان قوانین کے خلاف چلیں گی تو زندگی میں جینا مشکل ہوتا رہے گا۔ ہاں فرمایا کہ اگر کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے دعا کرو، اللہ اپنے فضل سے وہ کمی بھی پوری کر دیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد کو گھریلو معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ جتنا گھریلو خرچ اخراجات جتنا مال خرچ ہونا ہے وہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ کمائی کرے، نہیں، اس نے کوئی کمائی نہیں کرنی ہے، وہ آرام سے گھر میں بیٹھے اور اپنے جو اس کی ضروریات ہیں وہ اپنے مرد کو بتائے گی، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تمام جائز ضروریات کو جتنا گھر کا مالی خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ گھریلو معاملات میں حاکم مرد ہے، اور اگر اس کے الٹ چلنے کی کوشش کرے گا تو صاف ظاہر ہے قرآن کے الٹ جا رہے ہیں تو اس کے نقصانات ہی ہوں گے، دونوں جہانوں میں نقصانات ہوں گے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گھریلو جو بگاڑ ہے اس کو درست کرنے کا طریقہ، دیکھیں نا اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ ہے تو انسان ہے، دونوں کے اندر الگ الگ دماغ ہیں، سوچوں میں فرق آ جائے گا، تو فرمایا کہ گھریلو اگر کہیں بگاڑ پڑ جائے، اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے خاوند کی، کیونکہ خاوند کو اللہ نے حاکم یعنی کہ بنایا ہے گھریلو معاملات میں، لیکن بیوی اس کی بات مانتی نہیں ہے تو پورا گھر کیا پورا خاندان تباہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تب اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقہ بتایا ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے خاوند کی، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے فرمان کیا ہے کہ فَاعِظُوهُنَّ، واضح و نصیحت کریں، سمجھائیں اس کو کہ یہ جو تو کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے، ابھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ صرف قریب کا سوچتی ہیں، ابھی جو سہولت ہے ابھی ہمیں چاہیے، ابھی آج ہمارا کیسا گزرے گا ان کو صرف اس کی فکر ہے۔ اور مردوں کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ سالوں کا سوچتے ہیں کہ ابھی کا اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا نا، اگر تنگ حالات بھی ہیں تو یہ اس میں رہیں گے اور گھر والوں کو بھی رکھیں گے، لیکن وہ سالوں کا سوچتے ہیں کہ سالوں بعد ہمیں کس طرح فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ قریب کا تھوڑا نقصان کر کے اگر بعد کا بڑا فائدہ ہے تو وہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، وقت تو گزر جائے گا نا، لیکن بعد میں پچھتاوے کی بجائے بعد میں سکون رہے گا۔ تو یہ فطری ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ رکھا ہوا ہے کہ خواتین بڑا قریب کا سوچتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ یہ دور کی لمبی سوچ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر عورت جو ہے، بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی ہے تو اس کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، اس کا قطعاً یہ طریقہ بالکل 100% غلط ہے، ابھی وہ اطاعت نہیں کرتی ہے اس کو طلاق دے دو، ختم کر دو، یہ شریعت کے 100% خلاف ہے۔ سب سے پہلے واضح و نصیحت کرو، پوری کوشش کرو اس کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بات کرنے سے اسے سمجھ آ گیا، معاملہ سمجھ آ گئی ہے تو بلا وجہ پھر اس پہ زیادتی نہ کرو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑا سمجھانے کے باوجود وہ جس بات پہ لگی ہوئی ہے یا نافرمانی پہ ہے وہ نہیں باز آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستر الگ کر لو۔ خاوند کو کیا حکم دیا کہ اپنا بستر اس سے الگ کر لو، اس سے جنسی تعلق منقطع کر دو۔ اگر اس سے بھی اس کو سمجھ آ گئی ہے
وہ سیدھی لائن پہ ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس پر کوئی زیادتی نہ کرو، معاملے کو ختم کر دو، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر وہ اس یہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی وہ اطاعت نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تعزیری سزا بھی تم دے سکتے ہو، اس کو مار بھی سکتے ہو، کیونکہ کئی دفعہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہٹ درمی میں پتر آتی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ حالانکہ یعنی کہ جب ٹیچر بھی اگر بچے کو تعلیم میں مارتا ہے تو وہ اس کو دشمن نہیں ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ہے، کیونکہ پورے گھر کا جو بگاڑ پیدا ہو جائے گا اگر ایک یعنی کہ بیوی کا سدھار نہیں ہو رہا ہے تو پورا وہ گھر تباہ ہو جائے گا، سارے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ تو پھر لیکن مار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا نہیں مارنا ہے کہ ہڈی پسلی اس کی ایک کر دو، تعزیراً تنبیہ کے لیے۔ اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ اگر یہاں پر بھی اگر وہ سدھر جاتی ہے، اطاعت گزار بن جاتی ہے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر چھوڑ دو، پھر اس معاملے کو اتنا نہ لٹکاؤ کہ بس ہر بات پہ یہی تانے دیتے رہو اس کو، یہ ہر بات پہ مارنا شروع کر دو، نہیں، بات ختم ہوگی ہے، وہ اگر صحیح طریقے سے اطاعت کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، سارا کچھ بھولو، آگے زندگی کو چلاؤ۔ لیکن اب دیکھیں نا کتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ اگر پھر بھی وہ ہٹ درمی پہ اتری ہوئی ہے، وہ اطاعت گزار نہیں بنتی ہے اور وہ سیدھی لائن پہ نہیں آتی ہے، یا جن وہ الٹے کاموں میں پڑی ہوئی ان کو نہیں چھوڑتی ہے، تو پھر بھی طلاق نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر یہ اپنا معاملہ اپنے بڑوں کے سپرد کر دو۔ خامد جو ہے وہ اپنا بڑا والد، چاچا، تایا، ماموں جو بھی ہے بڑا سمجھدار آدمی اس کے حوالے کرے، اور بیوی جو ہے اس کے بھی کسی خاندان کے بڑے کو یعنی بڑوں کو یہ معاملہ سپرد کر دو کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ابھی یہ درست نہیں ہو رہا ہے۔ تو بڑوں کی چونکہ زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، سمجھ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے معاملے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پھر وہاں بھی جا کے حل ہو جائے ان کے سمجھانے سے، اس طرح کے برتاؤ سے اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر بھی حکم کیا ہے، پھر بھی کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے، چھوڑو معاملہ جو ہو جو سو ہو گیا، ابھی سلو صفائی سے آرام سے رہو۔ لیکن اگر وہاں بڑوں کے سمجھانے کے باوجود بھی ہٹ درمی ہے تو پھر وہاں جا کے جہاں سارے رستے بند ہو جاتے ہیں پھر جا کے ہے آخری طلاق۔ اور وہاں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو اتنی بڑی وجہ ہونی چاہیے کہ جس کو تم اللہ کے حضور عذر پیش کر سکو، وگرنہ یاد رکھو یہ جائز ہے، طلاق کا آپشن اللہ نے رکھا ہوا ہے لیکن یہ جائز ہے، اور جائز جتنے بھی کام ہیں سب سے زیادہ اللہ کو یہ برا لگتا ہے۔ طلاق اللہ کو اس پر غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے جہاں طلاق ہوتی ہے کہ جائز ہے لیکن ایسے چھوٹی سی بات پہ طلاق۔ پھر اس کا بھی طریقہ کار ہے جو دوسرے پارے کے خلاصے میں بیان کر چکا ہوں میں، کہ طلاق بھی یہ نہیں کہ ایک دفعہ غصہ آیا اور طلاق 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 کر کے جب نے 3 طلاق دے دیا فارغ کر دیا رشتہ، نہیں، اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار دین اسلامی بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو علم میں نہیں ہے تو آپ دوسرے پارے کا خلاصہ سن لیں، اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ میں نے طریقہ بیان کر دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا زیادہ چاہت رکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ قائم رہے، کیونکہ یہ رشتہ بنتا اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ ایک دوسرے کو قبول کیا ہے نا، تو اللہ کے نام پہ جو رشتہ بنا ہوا ہے تو اس کو اتنی جلدی توڑنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے اللہ کو اس بات کا، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، کوئی بھی خراب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ٹھہرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی 5ویں پارے میں کچھ آداب بیان کیے ہیں مسجد کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو نا، تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں کبھی مسجد میں نہیں آنا، ذہنی اور دلی طور پر جب تم بالکل ٹھیک ہو تب عبادت کے لیے آنا ہے۔ ایسی حالت میں، نشے کی حالت میں مسجد میں آنا، عبادت کی طرف جانا بالکل 100% منع ہے۔ ایک تو ادب یہ ہے مسجد کا، اور دوسرا ادب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہوتے ہو، ورا جنوبن، جب جنابت کی حالت، جب تم پہ غسل فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت کی وجہ سے تم پر غسل کرنا فرض ہو چکا ہے، تو اس حالت میں مسجد میں عبادت کی جگہ تم داخل نہیں ہو سکتے الا عابر سبیل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہاں جو گزرنے کی جگہ، مسجد میں گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، جوتیاں اتارنے کی جگہ ہے، جو گزرنے کی جگہ، یا کسی کے گھر کو رستہ ایسا ہے کہ وہ مسجد کے اندر سے رستہ گزرتا ہے تو وہ گزر کے جا سکتا ہے،
جنابت کی حالت میں، لیکن جنابت کی حالت میں عبادت کی جگہ پر نہیں جا سکتا، یہ سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم جنبی ہو چکی ہو، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی ہے تم استعمال نہیں کر سکتے، کوئی مرض ایسی ہے کہ جسم پہ پانی ڈالیں گے یا بندہ بیمار ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اس حالت میں تم تیمم کر سکتے ہو، لیکن عبادت کے قریب جنابت کی حالت میں نہیں جانا ہے۔ حتیٰ کہ شدید سردی میں شدید ٹھنڈا پانی جو ہے اس کی وجہ سے اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہاں بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم تیمم کر سکتے ہو۔ تو بہرحال اگر پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے سے کوئی بھی کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم جو ہے وہ پورے غسل کا متبادل ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تقریباً وہ 6 پارے میں آگے آ رہا ہے، وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صاف مٹی پر اپنے یوں ہاتھ مارو زمین پر، اور اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بار جاڑ کے یوں پھونک مارو اور اپنے یوں چہرے پہ پھیر لیں، پھر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے پیچھے اور دایاں بائیں کے پیچھے پھیر لیں۔ یہ تیمم مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اور یہ جب ختم ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے تیمم اور وضو مکمل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی سنگین ترین سزا کا ذکر کیا ہے جہنم کی، کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے نا تو جہنم کا عذاب ہے، اور ایسا سخت ترین عذاب ہے، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ یہ مت سمجھو کہ تم جہنم میں جاؤ گے، جلو گے، مرو گے، ختم ہو جاؤ گے، نہیں تم جہنم میں جاؤ گے بطور سزا، آگ ہے، تم جلو گے، تمہارے جسم جل جائیں گے، چمڑیاں جل جائیں گی، ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر تمہیں نئی جرت عطا کی جائے گی اور پھر جلنا شروع ہوگا، یہ مسلسل عمل چلتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسے عذابات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی بارے میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ آپس میں جو بھی تکرار اختلافات جتنے بھی بڑھ جائیں نا، اس کا آخری حل بلا کیا ہے؟ آخری حل یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پہ ہم سر جھکا لیں۔ دیکھیں قرآن اور حدیث کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی مسلکی اختلاف ہے، دینی اختلاف، کوئی بھی اختلاف ہے، فوراً جو اس کا آخری حل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وہاں جو حل موجود ہے اس پر ہمیں اپنے اختلافات ختم کر دینے چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ پھر تم مومن ہو، وگرنہ تم مومن ہی نہیں ہو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ہم کسی اور کے پیچھے لگیں یا کسی اور کی اطاعت کرنے لگ جائیں تو پھر مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حرف آخر سمجھے، اس کے بعد کچھ اور نہیں ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یاد رکھو جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے کسی مومن کو قتل کرنا۔ لڑائی جھگڑا تو تکرار بحث و تکرار ہو جاتا ہے، لیکن گولی چلا دینا، قتل کر دینا کسی کو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ قاتل جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قاتل کی توبہ ہے، قاتل کی توبہ ہے، تو پیارا آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ کس حال میں توبہ ہوگی اس کی؟ قیامت کو جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں اس کا اپنا سر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا، اور وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا۔ تو فرمایا کہ فوراً اس قاتل کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو خدا را میرے بھائیو، کبھی کسی کا قتل کرنا، کسی پر گولی چلانا، کسی پر ہتھیار اٹھانا یا کسی کے قتل میں ملوث ہونا، کبھی ایسی حرکت نہ کریں، تمام اعمال برباد اور جہنمی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے، اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یاد رکھو اگر تم نے زندگی میں شرک کیا نا اور شرک کی حالت میں میرے پاس آ گئے تو تمہارا کوئی نیک عمل تمہیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور کا نام لے کے مدد مانگنا، یہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں
یہ کسی اور میں ماننا یہ شرک ہے، اور جس نے یہ کیا اور اس کے بعد وہ مر گیا اسی حالت میں، تو فرمایا کہ اس کی بخشش ناممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے زندگی میں میرے بھائیو اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے، ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ موت آ گئی اس حالت میں تو پھر معافی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور بالکل اس پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ فرمایا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے بھی خلاف ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، کبھی جھوٹے بندے کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کوئی پارٹی بازی، کچھ بھی رشتہ داری ہے، خاندانی معاملات جو بھی ہے اپنی جگہ ہے، جو سچی بات ہے ہم وہی کریں گے، چاہے اپنوں کے خلاف ہو چاہے اپنے ہی خلاف ہو۔ فرمایا کہ یہی اللہ کو پسند ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو سچ بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔